الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام ہمارا موضوع چل رہا تھا صحیح بخاری کے کتاب الآداب کا، کہ جتنے مینرز اور اخلاقیات اور زندگی گزارنے کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں اللہ کے نبی نے ہمیں طریقے بتائے، وہ شاید ہماری رہنمائی کے لیے کسی کو پتہ نہ ہو، کسی کو پتہ ہو تو وہ ایک ریمائنڈر کا کام دے دے۔ اس جذبے سے یہ باتیں جاری تھیں۔ اگر کوئی دوست آج کے سیشن میں نیا ہو تو اس کے لیے ابتدائی گفتگو یہ ہے کہ صحیح بخاری کے اندر جو کتاب کا ایک سلسلہ ہے، کتاب الطہارت، کتاب الوضو، کتاب الصلاۃ، کتاب الصوم، کتاب الزکوٰۃ، کتاب الحج، کتاب النکاح، کتاب الطلاق، یہ پورا جو سلسلہ ہے اس کو محدثین ایک بڑا ٹائٹل دیتے ہیں کتاب کا۔ اس کتاب کے بعد چھوٹے چھوٹے موضوعات، اس کو محدثین باب اور ابواب کے نام سے تحریر کرتے ہیں۔ پھر ہر باب کے نیچے مختلف موضوعات پہ احادیث ہوتی ہیں۔ تو سب سے بڑا ٹائٹل کیا ہے؟ کتاب، کتاب سے نیچے باب، باب سے نیچے احادیث۔ تو ہم جو پڑھ رہے ہیں یہ ہے کتاب الآداب۔ اس کتاب الآداب کے اندر جو ابواب ہیں ان کی تعداد ہے 128۔ ان 128 کے اندر جو احادیث ہیں ان کی تعداد ہے 256۔ اور یہ احادیث مبارکہ کا سلسلہ آج ہمارا آغاز ہے، باب نمبر 25 ہے، اور اگر حدیث مبارکہ کو دیکھیں تو یہ ہماری 26ویں حدیث بنتی ہے۔ اب اگر اس کے اوپر مزید دیکھیں تو ہماری گفتگو چل چکی تھی حسن معاشرت پہ۔ اللہ کے حبیب نے جس اچھے معاشرے کی بنیاد رکھی اس میں ہر ایک کے خیال کا اللہ کے نبی نے ہمیں حکم فرمایا، صرف حکم نہیں فرمایا، کر کے بھی دکھا دیا۔ اس لیے ایک پورا موضوع ہمارا لاسٹ یا اس سے پہلے اس موضوع پہ تھا کہ والدین کے حسن سلوک کا اور ان کی قربتوں کا سب سے زیادہ مستحق ان کی اولاد ہے۔ اولاد کے حسن سلوک کا اور صلہ رحمی کا سب سے زیادہ مستحق اس کی ماں اور اس کا باپ ہے۔ اس کے بعد پھر ہمسایوں کی باری ہے، پھر دوست ہیں، پھر پوری دنیا کا ایک معاملہ ہے۔ تو گفتگو پہنچی معاشرے میں بیوہ اور مساکین اور یتیموں کی مصلحتوں کی کوشش میں لگے رہنے سے، کہ تم اگر خود بڑھ کر بڑے ہو گئے ہو اور تمہارا سٹینڈرڈ بلند ہو گیا ہے معاشی لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے، تو اپنے ساتھ والوں کو بھی سٹینڈ کرو۔ اب یہ 3 بندے ایسے تھے جن کو بظاہر شاید کو پوچھنے والا نہیں تھا۔ نمبر 1 یتیم، نمبر 2 بیوہ، نمبر 3 مسکین۔ ان تینوں کی اللہ کے حبیب نے پذیرائی فرمائی اور فرمایا کہ ان کا ساتھ دینے والا اتنی بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ لاسٹ حدیث ہماری تھی گزشتہ جمعۃ المبارک پہ کہ آپ نے اپنی ہاتھ کی 2 انگلیوں سے اشارہ فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت والے دن ایسے ہوں گے۔ آپ نے اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ فرمایا۔ اب اتنی بڑی جو فضیلت کی بات کہہ دی یتیم کی کفالت کرنے والے کی، تو یقیناً بندہ مومن کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوا۔ اس جذبے کی وجہ سے یہ معاشرہ جنت نظیر معاشرہ بن گیا۔ آج کی پہلی حدیث ہے جو آج کا آغاز ہے، یہ تمہیدی گفتگو تھی۔ آپ نے فرمایا جو بیوہ کی مصلحتوں میں کوشش کرنے والا ہے اس کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ او کالذی یصوم النہار ویقوم اللیل او کما قال الرسول۔ آپ نے فرمایا جو بیوہ کی مصلحت اور کوشش میں لگا رہتا ہے وہ کل مجاہد فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ اب یہ جہاد کس لیول کا جہاد ہے؟ سرحدوں پہ چل کے لڑنا یہ قتال ہے اور یہ جہاد بالسیف ہے، لیکن معاشرے کے اندر رہ کر لوگوں کی پرورش کرنا، لوگوں کا دھیان رکھنا، یہ بھی جہاد ہے۔ اب اس طرح کی باتیں لے کر علماء نے تقسیم کر دیا جہاد کو، اور وہ لوگوں کے سمجھنے کے لیے تھا۔ بنیادی طور پر جہاد کی 2 قسمیں، ایک جہاد اصغر اور ایک جہاد اکبر۔ کتنی قسمیں؟ نمبر 1 جہاد اصغر، نمبر 2 جہاد اکبر۔ جہاد اکبر اپنے نفس کے خلاف جہاد ہے۔ انسان اپنی امید اور خواہش کا بندہ نہ بنے بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی خواہش کی پیروی کرنے والا بنے۔ اب جتنی اس کے اندر مشکلات آئیں گی، یہ جہاد کون سا ہے؟ جہاد اکبر۔ جہاد اصغر کی پھر مختلف قسمیں۔
جہاد اصغر یہ ہے کہ سرحدوں پہ چل کے مجاہد لڑے تلوار اٹھا کر، یہ جہاد بالسیف ہے۔ اب ایک بندہ اس کو مالی لحاظ سے سپورٹ کر رہا ہے تو یہ جہاد بالمال ہے۔ اب ایک اور بندہ ہے جو لوگوں کو فکری طور پر موٹیویٹ کر رہا ہے کہ مجاہد کا بھی خیال رکھو، اس کی مالی سپورٹ کرنے والے کے لیے بھی ایک اپریسیشن ہے کہ چلو اٹھو یہ کام کرو، تو یہ ہے جہاد بالقلم بھی ہو سکتا ہے، اور یہ آپ اس کو جہاد باللسان بھی کہہ سکتے ہیں۔ زبان سے موٹیویشن ہو، لکھ کر کوئی گفتگو کسی کو، یہ بھی کیا ہے؟ جہاد ہے۔ تو جہاد کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو، جہاد اصغر اور جہاد اکبر۔ جہاد اکبر نفس کے خلاف جہاد، بڑا جہاد، اور جہاد اصغر پھر جہاد بالسیف ہے، اس کے بعد جہاد بالمال ہے، جہاد باللسان ہے، جہاد بالقلم ہے، حق بات کہنا، یہ بھی بہت بڑا جہاد ہے، اس کے اوپر بھی حدیث مبارکہ آئیں گی۔ تو بیوہ کی مصلحت میں کوشش کرنے والا کہ بیوہ بھی سٹینڈ کر جائے، وہ معاشرے میں کہیں ایسی سوچ کا شکار نہ ہو جائے کہ ایک پوری نسل اور خاندان ہی خراب ہو جائے، تو فرمایا بیوہ کا خیال رکھنے والا کیسا ہے؟ کل مجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا ہے۔ اب یہاں ایک اور بٹوین دا لائن میں بات عرض کر دوں، ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ بیوہ کو اپنی زکوٰۃ دے دو یا بیوہ کو صدقہ دے دو، لیکن یہ کوئی کوشش کیوں نہیں کرتا کہ ایک ایسا رواج معاشرے میں دے دیا جائے، ایسا ٹرینڈ ڈیولپ کر دیا جائے کہ بیوہ کے ساتھ نکاح کرنے میں کوئی آر محسوس نہ کرے۔ یہ وہ بات ہے کہ جو معاشرے کو مزید سٹینڈ کر سکتی ہے۔ اب اگر ایسا معاملہ ہو جائے گا تو یقیناً بیوہ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کسی کے آگے اپنی جھولی اور ہاتھ نہیں بچھائے گی۔ تو یہ کوشش بھی، ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ مغربی تہذیب نے، ہم اگر گلہ اور شکوہ سارا ان کے کندھے پر بھی رکھیں تو انہوں نے ہمیں فرینڈشپ کا تصور تو دیا مرد اور عورت کے ساتھ، مرد کا عورت سے، عورت کا مرد سے، لیکن شادیوں کو رواج نہیں دیا۔ اب اگر ایک مرد اپنی گرل فرینڈ 4 سے 5 رکھ سکتا ہے تو یہ الاؤ ہے، اور ہمارا جدید نظام اسی کے لیے ہماری رہنمائی کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ ایسے ہی معاملات چلتے ہیں، مغرب زدہ معاشرہ یہی کچھ کر رہا ہے، لیکن اس چیز کو کیوں پروموٹ نہیں کیا جاتا جس کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بیوہ کا خیال رکھنے والا اللہ کے راستے میں گویا کہ جہاد کرنے والا ہے۔ اب مالی سپورٹ بھی کی جائے بیوہ کی، لیکن ایسا ذہن بنایا جائے لوگوں کا کہ ایک بیوہ کے ساتھ کوئی نکاح کرنے کے لیے بھی تیار ہو تاکہ وہ معاشرے کی ایک باعزت خاتون بن سکے۔ اس کے اوپر آپ کا ذہن میں مزید کھولنے کے لیے ایک بات عرض کر دوں کہ 25 سال کا ایک جوان جس کو اللہ نے ساری صلاحیتیں دی ہیں، وہ اپنی پہلی شادی اماں خدیجہ الکبریٰ سے کر رہے ہیں۔ کتنی عمر ہے اماں خدیجہ کی؟ 40 سال۔ کتنے شوہر دیکھ چکی ہیں حضور سے پہلے؟ 2، اور ان سے اولادیں بھی ہیں، لیکن ایک عرب کا باصلاحیت نوجوان، اگر ہم صرف ہیومینٹی کی بات کریں اور کافر کو بھی اپنی دلیل بتانے کے لیے بات کریں، ورنہ ہمارے تو آقا اور مولا کی یہ سنت مبارکہ وہ ہے کہ جو ایک امت کے لیے مشن لے رہا ہے، تو حضور کا 25 سالہ عمر میں 40 سالہ عورت کے ساتھ نکاح کرنا یہ بتلا رہا ہے کہ یہ بھی اللہ کے راستے میں جہاد ہے۔ کیا اس معاشرے میں ایک 25 سالہ جوان جو ایک بہت بڑا لیڈر بھی بننے جا رہا ہو اور اس کو اللہ نے صلاحیتیں بھی دی ہوں، ایک بہت بڑا ایجنڈا اور اس کا ٹارگٹ بھی ہو، آپ بتائیں کہ کیا یہ معاشرہ اور اس کا انوائرمنٹ اس بچے کو، اس 25 سالہ نوجوان کو، کیا اتنا اس نے موٹیویٹ کر دیا ہے کہ وہ ایک 40 سالہ خاتون کو اپنے نکاح میں لے لے؟ تو اللہ کے نبی کی یہ تعلیمات کہ بیوہ کے مصلحتوں میں، امام میں جو مصلحت کا لفظ بول رہا ہوں یہ اللہ کے نبی کے عربی الفاظ کا ایگزیکٹ ترجمہ ہے، ورنہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ بیوہ کی مدد کر دیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا السائی علی الارملہ، کہ بیوہ کی مصلحت میں کوشش کرنے والا کل مجاہد فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ اور دوسری بات فرمائی والمسکین، اور مسکین کا خیال رکھنے والا بھی کیسے ہے؟ وہ اس طرح ہے کہ کالذی یصوم النہار ویقوم اللیل، گویا کہ وہ دن کو روزہ رکھ رہا ہے اور رات کو پوری رات قیام کر رہا ہے، اللہ اس کو اتنا ثواب عطا فرما دیتا۔ اب ہم اگر یہ کہیں اپنے سوفسٹیکیٹڈ معاشرے میں کہ یہ بھیک مانگنے والے لوگ کہاں سے آئے، تو میں یہ سٹاپ کروا کے آپ کے ذہن کے میٹر کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں ہم نے خود ان لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہر انسان اگر اس کو اپنا بیٹا اور بھائی سمجھتے ہوئے اس کو سٹینڈ کر دے، ایک بندے کو کوئی سٹینڈ کر دے کہ آج کے بعد اس نے ایسا نہیں کرنا،
اگر وہ چھوٹی عمر کا ہے اس کو پڑھنے پہ مجبور کر دیا جائے، یا اس کو کوئی فن سکھا دیا جائے، یا اس کو کوئی ہنر سکھا دیا جائے، اور پھر اس کی ذہن سازی ہو، اس کا ذہن تبدیل کر لیا جائے، تو سڑک پہ کھڑے ہو کے بھی وہ تو 8 گھنٹے مانگتا ہے، لیکن 8 گھنٹے اگر اس کو کام کی عادت ڈال دی جائے تو یہ کام ہم لوگ نہیں کرتے۔ میں برملا کہہ رہا ہوں یہ بات، آپ کے معاشرے کا ہی ایک فرد ہونے کے ناطے ہم نے کبھی اپنا فرض نہیں سمجھا، ہم یا تو دے دیتے ہیں، یا جملہ کیا ہوتا ہے اللہ بھلا کرے، کیا اتنا بھی ہوتا ہے کہ اس کا نمبر لے لیں، اس کے ساتھ کو گفتگو اپنی بڑھا لیں، اور پھر ایک آدھ بندے کو آپ سٹینڈ کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کر دیں؟ تو اس کے لیے اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ گویا کہ وہ دن کو روزہ رکھ رہا ہے اور رات پوری کا اللہ اس کو قیام کا ثواب عطا فرما رہا ہے۔ یہ 2 بندے ہیں۔ نمبر 1 بیوہ کا خیال رکھنے والا، بیوہ کی مصلحت میں کوشش کرنے والا۔ اچھا یہ ہونا کب تھا؟ جب ہمارے بچوں کو ایسا بتایا جاتا، ہمارے نصاب تعلیم میں بچوں کو یہ باتیں بتائی جاتی، بیوہ کیا ہوتی ہے، مسکین کیا ہوتا ہے۔ بس ایک آفیشلی آ گئی ایک آیت کہ زکوٰۃ کے مصارف وہ ہیں، وہ پڑھ لی، زکوٰۃ بچوں نے پڑھ لیا، 7.5 تولے سونا بھی پڑھ لیا، 52.5 تولے چاندی بھی پڑھ لی کہ یہ نصاب ہوتا ہے، دی کس کس کو جاتی ہے یہ پڑھ لیا۔ لیکن جب ڈیپلی اس کے لیے نہیں سوچا، اس کے راستے نہیں سوچے، تو معاشرہ ایک جگہ پہ جامد ہو گیا۔ اس سے اگلی حدیث مبارکہ الگ سے بھی اللہ کے حبیب نے مسکین کے لیے فرمائی۔ پہلے ایک حدیث میں دونوں کا تذکرہ ہوا، نمبر 1 بیوہ اور نمبر 2 مسکین۔ ایک اور حدیث سپیشل اللہ کے نبی نے فرمائی جس کو امام بخاری نے لکھا کہ السائی علی المسکین، کہ جو مسکین کا خیال رکھنے والا ہے وہ کل مجاہد فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح۔ اب یہ الگ سے کر کے بھی یہ بتا دیا کہ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے اس کام کی۔ اس سے اگلا جو چیپٹر ہے اس کے اندر ٹوٹل 6 حدیثیں ہیں، اور 6 حدیثوں میں سے 5 جو ہے وہ میں بیان کروں گا۔ وجہ یہ ہے کہ 6ٹھی حدیث مفہوم کے اعتبار سے ملتی جلتی ہے، اور یہ حدیث نمبر ہے 6008۔ سرکار دو عالم علیہ تحیۃ و ثنا نے بیان فرمایا، مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ کی بارگاہ میں تھے، یہ کہہ رہے ہیں مالک بن حویرث صحابی رسول ہیں۔ میں یہ نام اس لیے بیان کر دیتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے دوست پوچھتے ہیں ہم اپنے بچے کا نام کیا رکھیں، بچیوں کا نام کیا رکھیں، تو صحابہ کرام کے نام ہمارے پاس تعداد کے اعتبار سے کتنے سارے ہیں؟ 1,40,000 تو صحابہ کی گنتی ہے، راؤنڈ اباؤٹ 1,24,000 بھی ہوں، 1,00,000 بھی ہوں، ان کے اوپر باقاعدہ سے کتابیں لکھی گئی ہیں۔ تو صحابہ کرام کے نام کی ریپیٹیشن کا معنی یہ بھی ہے کہ چلیں کسی کا ذہن بن جائے، کسی کو نام اچھا لگے۔ تو صحابی کا نام ہے مالک بن حویرث، جیسے حارث لکھتے ہیں اس کے اندر واو ڈالیں اور اس کے بعد یا ڈالیں تو مالک بن حویرث۔ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نحن شبابۃ، ہم سارے نوجوان تھے، اور متقاربون، اور ہم عمر بھی تھے۔ اپنا حال بیان کر رہے ہیں، ہم سارے نوجوان تھے، ہم عمر بھی تھے۔ فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ 20 لیلہ، ہم نے 20 راتیں اللہ کے حبیب کی قربت میں گزاری۔ کسی وجہ سے آئے حضور کی بارگاہ میں سیکھنے کے عمل سے، تو جوان تھے ہم سارے، ہم عمر تھے سارے، حضور کے ساتھ 20 راتیں گزاری۔ فَظَنَّا، اللہ کے حبیب نے یہ گمان کیا، اَنَّا اشتقنا اہلنا، کہ ہمارے جو اہل و عیال ہیں ہم ان کے لیے مشتاق ہو گئے ہوں گے۔ رسول اللہ نے یہ سوچا، مالک بن حویرث کہتے ہیں ہم نے یہ محسوس کیا، حضور نے ہمارے بارے میں یہ سوچا کہ ہم تو اپنے اہل و عیال کے مشتاق ہو گئے ہوں گے، جیسے ہم کہتے ہیں یاد آ رہی ہوگی اور ان سے ملنا چاہ رہے ہوں گے۔ وَسَأَلَنَا، حضور نے ہم سے سوال کیا، ام من ترکنا فی اہلنا، جن جن کو ہم نے اپنے گھروں میں چھوڑا تھا ان کے بارے میں حضور نے ہم سے پوچھا۔ فَأَخْبَرْنَاهُ، ہم نے خبر دی حضور کے سوالوں کے جواب کے طور پر۔ تو مالک بن حویرث کہتے ہیں ہم نے حضور کو کیسا پایا؟ فرماتے ہیں وَكَانَ رَفِيقًا رَحِيمًا، ہم نے آپ کو انتہائی نرم دل اور انتہائی رحم کرنے والا پایا جب آپ کے ساتھ ہماری گفتگو ہوئی اور 20 راتیں ہم نے اللہ کے محبوب کے پاس گزاری۔ رفیقاً اور رحیماً 2 الفاظ بولے صحابی رسول نے، جس کو امام بخاری ذکر کر رہے ہیں، انتہائی نرم دل اور انتہائی رحم کرنے والا ہم نے پایا۔ اب دیکھیں حضور کی نرم دلی اور آپ کی رحمت کا تقاضا کیا ہے کہ جب انسان واپس جاتا ہے تو حضور اس کو رخصت کیسے کرتے ہیں۔ فقال، آپ نے فرمایا، ارجعوا الی اہلیکم، اپنے اہل و عیال کی طرف چلے جاؤ، اپنے اہل و عیال کے پاس واپس چلے جاؤ۔ دیکھیں حضور کی خیرخواہی، دیکھیں رحیماً رفیقاً، حضور کی خیرخواہی کیا ہے؟ صرف انہیں ہی اللہ حافظ نہیں کہا
بلکہ ترغیب دیتے ہوئے فرمایا کہ لوٹ جاؤ اپنے اہل و عیال کی طرف، فعلموہم، ان کو جا کر اس کی تعلیم کرو جو میرے پاس تم نے 20 دن رہ کر سیکھا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، فقال الرجل لقد بلغ هذا القلب من العطش، اس بندے نے یہ سوچا کہ اس کتے کو تو بڑی پیاس لگی ہے، مثل الذی کان بلغ بی، ایسی ہی جیسے مجھے پیاس لگی تھی اس کتے کو بھی ایسے ہی پیاس لگی ہے، فنزل البئر، وہ کنویں کے اندر اترا، فملأ خفہ، اس نے اپنا موزہ اور جوتا جو پہنا ہوا تھا اس کو پانی سے بھرا، ثم امسکہ بفیہ، اس نے کتے کے منہ میں ڈالا باہر نکل کر، فسقل کلبہ، اس نے کتے کو پانی پلایا، فشکر اللہ لہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کے یہ عمل کو پسند کیا، فغفر لہ، اور اللہ نے اس بندے کی بخشش فرما دی۔ یہ صحیح بخاری کے حدیث مبارکہ ہے۔ تو رحمت کو جوڑ دیا، تمہاری رحمت کا مستحق صرف انسان نہیں ہے، بلکہ پچھلی حدیث میں فرمایا تمہارے سامنے بیٹھنے والا صرف تمہاری شفقت کا مستحق نہیں ہے، بلکہ جو غائب اور تھرڈ پرسن ہے وہ بھی تمہاری شفقت کا مستحق ہے۔ اس کے لیے تم کیا کر سکتے ہو؟ دعا مانگ سکتے ہو، اچھی نصیحت بھیج سکتے ہو۔ پھر ایک اور بات یہاں ابھی میرے ذہن میں ضمناً آئی کہ غیبت اگر کوئی بندہ کر لے، غیبت ہے کیا کہ ایک بندے کے اندر کوئی برائی ہے اور اس کو میں اور آپ کہیں بیٹھ کے ڈسکس کر لیتے ہیں اور اس کے اندر واقعی برائی ہے، تو یہ کیا ہے؟ غیبت ہے۔ اور اس کے اندر اگر برائی نہیں ہے اور کوئی تھرڈ پرسن اس کو ڈسکس کرتا ہے تو یہ تو بہتان ہے۔ اب صحابہ عرض کرتے ہیں حضور اگر کسی بندے کے اندر برائی ہو اور ہم بیان کریں اس کی پیٹھ کے پیچھے تو کیا یہ بھی غیبت ہوگی؟ آپ نے فرمایا یہی تو غیبت ہے کہ اس کی برائی ہے اور تم بیان کر رہے ہو۔ اگر اس کی برائی نہیں ہے اور تم بیان کرتے ہو تو پھر تو تم اس پہ بہتان لگا رہے ہو، اور اس بہتان کی سزا شریعت میں کیا ہے؟ 40 کوڑے۔ اس بہتان کی اور قذف کی شرعی سزا کیا ہے؟ 40 کوڑے۔ آپ کسی صحابی نے عرض کیا حضور اگر کسی مرے ہوئے بندے کی ہم نے غیبت کر لی ہو اور اس سے ملنے کا کوئی موقع بھی نہ ہو تو معافی تلافی کیسے ہوگی؟ آپ نے فرمایا اس کے لیے پیٹھ کے پیچھے اس کے جانے کے بعد خیر کی دعا مانگ لو، اللہ غیبت کا کفارہ بنا دے گا۔ تمہاری جو غیبت تم نے کی ہے یہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ تو کتنا آسان دین اللہ کے نبی نے ہمارے سامنے رکھا۔ قالو، صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا، حضور اس بندے نے کتے کو پانی پلایا اور آپ فرماتے ہیں اللہ نے اس کو بخش دیا، کیا اس جانوروں کے ساتھ شفقت میں بھی ہمارے لیے اجر ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا نام فی کل ذات کابد رتبت اجر، آپ نے فرمایا ہر ایسی چیز جس کے اندر زندگی کے آثار ہے، بلکہ لغوی اس کا لٹرل میننگ یہ ہے کہ کل ذات کابد رتبت اجر، جس کے اندر جگر ہے اور جگر کے اندر تری ہے اس کے لیے تمہاری شفقت ہونی چاہیے، اللہ اس کے اوپر تمہیں ضرور ریوارڈ عطا فرماتا ہے۔ لیونگ تھنگ جن کو ہم کہتے ہیں کہ کسی بھی جاندار کے ساتھ تمہاری شفقت کرنا، یہ بھی وہ تمہاری شفقت کا محتاج ہے۔ تو ان دونوں حدیثوں کا معنی کیا بنا کہ ایک حدیث میں بیان کیا مالک بن حویرث کہ جاؤ بتاؤ اپنے گاؤں والوں کو، اور یہاں جانوروں کا ذکر آ گیا۔ دونوں کے اندر سملیرٹی کیا ہے؟ بھائی تمہاری شفقت کا مستحق صرف انسان نہیں ہے بلکہ جانور بھی تمہاری شفقت کا مستحق ہے۔ اس لیے جو اپنے گھروں میں چیزیں رکھیں، جانور وغیرہ کو، پرندے، تو ان کا خیال رکھیں۔ ایک اور حدیث ہے جو یہاں پر ابھی نہیں آئی، وہ کسی اور مقام پہ آئے گی، کہ ایک عورت جو روزہ رکھتی ہے اور اللہ کے حضور گڑ گڑاتی ہے، نمازیں پڑھتی ہے، حضور نے فرمایا اس کی بخشش اس لیے نہیں ہو سکی کہ اس نے گھر میں جانور رکھا ہوا تھا اور وہ جانور اس نے اس کے کھانے پینے کا خیال نہیں رکھا، وہ مر گیا، اللہ نے اس کو دوزخ میں بھیج دیا۔ یہ بھی بخاری کی حدیث ہے۔ یہ کتے والی حدیث جس کو بندے نے پانی پلایا یہ بھی بخاری کی حدیث ہے، اور جو میں دوسری حدیث عرض کر رہا ہوں وہ بھی بخاری کی حدیث ہے۔ اب آگے چلیں کہ خیر خائی، یہ اپنوں کے ساتھ بھی خیر خائی، جن کے پاس جا رہا ہے ان کے ساتھ بھی خیر خائی، جانوروں کے ساتھ بھی خیر خائی۔ تو حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی بیٹھے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں قام رسول اللہ فی صلاۃ وقمنا معہ، حضور نے نماز پڑھی، ہم بھی حضور کے ساتھ اٹھے بیٹھے جہاں حلقہ بنا ہوا تھا۔ فقال اعرابی، ایک اعرابی بدو پنڈ سے آیا ہوا بندہ جس کو یہ مینرز، اخلاقیات، یہ چیزوں سے زیادہ واقفیت نہیں تھی، وہ بڑی محبت سے آیا بیٹھا۔ فقال اعرابی، اس اعرابی نے دعا کی، وہو فی الصلاۃ، بڑے گڑ گڑا کر دعا مانگ رہا تھا۔ دعا کیا تھی؟ اللہم ارحمنی و محمدا ولا ترحم معنا احدا، اللہ میرے اوپر بھی رحم کر
اور محمد مصطفیٰ کے اوپر بھی رحم فرما، ولا ترحم معنا احدا، میرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کے اوپر رحم نہ فرما۔ اب یہ عرابی حضور کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، حضور اللہ میرے اوپر بھی رحم کر اور رسول اللہ کے اوپر بھی رحم فرما، ہم دونوں کے علاوہ کسی کے اوپر بھی رحم نہ کر۔ جب حضور نے یہ دعا سنی تو قالا لِأَعْرَابِيٍّ، آپ نے عرابی کو فرمایا لَقَدْ حَجَّرْتَ وَاسِعًا يُرِيدُ رَحْمَتَ اللَّهِ، تم نے اتنی ان لمیٹڈ چیز کو لمیٹڈ کر دیا، اتنی اللہ کی وسیع رحمت کو محدود کر دیا، تم یہ دعا مانگو اللہ میرے اوپر بھی رحم کر، میرے محمد کے اوپر بھی رحم کر اور پوری کائنات والوں کے اوپر رحم کر۔ اب یہ ان حدیثوں کو تینوں کو جوڑیں کہ پہلی مالک بن حویرث کی، جاؤ تم نے سیکھ لیا تو لوگوں کو سکھاؤ، تو یہ خیر خائی ہے لوگوں سے۔ تو کیا صرف لوگوں سے خیر خائی ہو؟ نہیں، اور کس کے ساتھ خیر خائی؟ جانوروں سے خیر خائی۔ اب پھر خیر خائی کیسے ہو سکتی ہے؟ جانور تو پاس ہے، کوئی مہمان آ گیا تو گھر میں گیا، بات پھر بھی لمیٹڈ تھی، تو سارے لوگوں تک اپنی شفقت کا حصہ میں اور آپ کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ ہم ان کے لیے کیا کریں؟ دعا کریں۔ اس لیے ملک و ملت کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں۔ کوئی اگر ایسا بندہ نظر آئے کہ جس کی حالت ٹھیک نہیں ہے تو پھر اس کے لیے دعا کر دی جائے، اگر کسی کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے تو اس کے لیے دعا کر دے، تو شاید یہ دعا ایک بہتر صلہ ہو سکتا ہے۔ اور پھر حضور نے تشبیہ دی، حضور کی احادیث میں مثال دینا بھی ہے۔ حضور نے مثال کیسے دی؟ 6011 نمبر حدیث ہے، آپ نے نعمان بن بشیر اس کے راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یقول، آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ، حضور نے فرمایا تر المؤمنین فی تراحمہم وتوادہم وتعاطفہم کمثل الجسد، حضور نے فرمایا تو مسلمان کو مسلمان کے اوپر رحم کرنے میں، اس کے ساتھ محبت والا سلوک کرنے میں اور اس کے ساتھ مہربانی کرنے میں، یہ ہمیشہ ایک جسم کی طرح پاؤ گے۔ مسلمان کی اگر پہچان دیکھنی ہو تو مسلمان کے ساتھ وہ ایسے ٹریٹ کرے گا، ایسا سلوک کرے گا کمثل الجسد، جیسے ایک جسم اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ حضور کیا معنی ہے اس کا؟ آپ نے فرمایا تمہاری ایک آنکھ میں درد ہوتی ہے، تمہارا پورا جسم دکھ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تمہاری ایک داڑھ کے اندر درد ہوتی ہے، تمہاری نیند اڑ جاتی ہے، یہ تمہارے ایک عضو میں تکلیف تھی تو سارا جسم ہی اس بیماری میں گویا کہ مبتلا ہو گیا۔ حضور نے فرمایا مسلم معاشرہ بھی ایسے ہے کہ کسی کے ساتھ اگر کسی کو تکلیف ہو تو دوسرے کو نیند نہیں آتی۔ ہم تو ہو گئے مٹیریلسٹک اپروچ والے، تعلق کوئی نہ رہا، ورنہ خلیفۃ الرسول کا معمول کیا تھا؟ ہم سنت اور حدیث تو بہت بڑی بات ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ کیا تھا کہ اگر دریائے فرات کے کنارے کسی جانور کا بچہ بھی مر گیا تو پوچھ عمر سے ہوگی۔ یہ کون لا کے دے گا جذبہ؟ آ سکتا ہے، قرآن اب بھی موجود ہے، حدیث اب بھی موجود ہے، اللہ کے نبی کی سنت اب بھی موجود ہے۔ وہ لوگ کیسے معاشرے میں بڑے لوگ بنے تھے، خود نہ تھے جو راہ پر وہ اوروں کے ہادی بن گئے، کہ خود راہ پہ نہیں تھے لیکن ساری دنیا کے ہادی بن گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے میرے والد میرے سخت طبیعت کی وجہ سے اونٹ چرانے کے لیے اور پھرانے کے لیے نہیں دیتے تھے، لیکن آج میں دیکھتا ہوں کہ 22.5 لاکھ مربع میل پہ میری حکمرانی ہے۔ یہ صرف اور صرف فیض ہے قرآن کا، اللہ کے نبی کی صحبت کا، جس نے مجھے یہاں تک پہنچا دی۔ تو میرے پہ قرآن تو اب بھی موجود ہے، حدیث و سنت تو اب بھی موجود ہے۔ یہ قوم آج بھی بہترین قوم ہے اور بن سکتی ہے، لیکن شرط صرف ایک ہی ہے، قرآن کے ساتھ تعلق جوڑ لے، اللہ کے نبی کی حدیث و سنت سے تعلق جوڑ دے، یہ انسان اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے بہترین انسان ہے۔ آپ نے فرمایا ایک عضو کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو پوری رات انسان نہیں سو سکتا۔ دیکھیں انوائرمنٹل سائنسز آ جائیں دنیا میں، اور سوشل سائنسز اور آئی ٹی سارے شعبے تقسیم ہو گئے، اسپیشلائزیشن کا دور آ گیا، ذرا اللہ کے نبی کی بھی اسپیشلائزیشن دیکھیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بھائی لوگ تو لوگ، جانور تو جانور، آپ نے فرمایا ما من مسلم غرس غرسا فاکل منہ انسان او دابۃ الا کان لہ بہ صدقۃ، آپ نے فرمایا اگر کوئی انسان ایک درخت لگاتا ہے اور اس درخت سے کوئی انسان یا پرندہ جانور کھاتا ہے تو یہ اللہ اس کو بطور صدقہ اپنی بارگاہ میں قبول کر لیتا ہے۔ یہ سائنسز تو آج وجود میں آئی کہ آپ کے پودے، آپ کے درخت کٹے نہیں، کیوں کہ یہ آپ کو کیا فراہم کرتے ہیں؟ آکسیجن فراہم کرتے ہیں، پولوشن ختم ہوتی ہے۔ یہ تو آج کی سائنسز نے ہمیں بتایا، لیکن مسلمان ان سائنسز سے تو واقف نہیں جو اللہ کے نبی نے 14 سال پہلے کہہ دی۔ یہ بات ہے کہ درخت نہیں کاٹنا چاہیے، ہاں کہیں ضرورت ہے تو کاٹ دیں۔ لوگ عموماً اس مسئلے کو بڑا قانونی گرفت میں ٹائٹ لیتے ہیں،
آپ اللہ کے حبیب نے فرمایا جہاں مسجد بنا دو وہاں قیامت تک مسجد رہے گی، جہاں مسجد بنا دو وہ قیامت تک، اور آپ کا ٹرسٹ نہ بک سکتا ہے نہ تبدیل ہو سکتا ہے۔ کسی کے نام پہ کسی نے کوئی چیز وقف کر دی، یہ قیامت تک نہ بک سکتی ہے اور نہ ہی تبدیل ہو سکتی ہے۔ وجہ کیا تھی؟ ایک دوست نے مسئلہ پوچھا کو 3-4 مہینے پہلے، وہ انسسٹ کر رہا تھا کہ یہ قانون بڑا سخت ہے، لیکن میں آپ سے یہ شیئر کر رہا ہوں بات کہ یہ اگر اسلامی قانون اتنا سخت ہونے کے باوجود بھی اس کے اوپر عمل تو نہیں ہو رہا۔ کیوں؟ کہ آپ کی سڑکوں کی کشادگی میں جہاں بھی مسجد، دربار یا کوئی قبرستان آتا ہے تو اس کو تو شفٹ کر دیا جاتا ہے، لیکن آثار قدیمہ کے قوانین اتنے سخت ہیں ان کو کوئی شفٹ نہیں کر سکتا۔ آپ کورٹ کا فیصلہ دیکھیں، آپ کی اورنج ٹرین تب ہی جا سکتی ہے جب آپ گارنٹی دیتے ہیں کہ ان عمارتوں کو کچھ نہیں ہوگا۔ آپ شاید دیکھتے ہو کہیں جہاں جہاں ٹرین بن رہی ہے وہاں انہوں نے سبز ملفوف طریقے سے ان عمارتوں کو ڈھانپ دیا ہے۔ وہاں کیا ہے؟ آپ اکبر بادشاہ کی دائی دیکھتے ہیں، وہ مری ہے، اس کا مقبرہ ہے، اس کو کچھ نقصان نہیں ہونا چاہیے، یہاں وائبریشن نہیں ہونی چاہیے گاڑی چلنے سے۔ وہاں کچھ مقبرہ ہے، اس کو بدھو آبا کا مقبرہ ہے UET کے قریب، اس کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، جبرجی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے یہ آثار قدیمہ ہیں، کچھ نہ ہو، لیکن مسجدوں کو بھی تو کچھ نہیں ہونا چاہیے، قبرستانوں کو بھی تو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کہ یہ شاعر اللہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ شاعر اللہ ہے۔ دیکھیں اسلام اب کس نہج پہ جا کے کھڑا ہوا ہے۔ میرا یہ موضوع گاڈلی نہیں تھا، لیکن ضمناً بات چلی ہے تو میں عرض کر دوں کہ حضور جس عرب کے اندر شرک کو مٹانے آئے تھے، آج ہمارے شہزادے اور سلطان اگر وہیں پر ہی ہندوؤں کے مندر بنا کر انٹرفیس ڈائلاگ کی اور ہارمنی کی بنیاد رکھ رہے ہوں تو رسول اللہ سے بڑا تو ہارمنی پیدا کرنے والا کوئی بندہ نہیں تھا۔ آپ کس لیے صرف تشریف لائے تھے؟ کہ عرب کی سرزمین کو بتوں سے پاک کر دیں۔ اسلامی کون سی ایسی فلیکسیبلٹی ہے کہ جس کے اندر کہیں مندر تعمیر ہو، وہاں کوئی بڑا حکمران چل کے اس کا افتتاح کرے؟ رسول کی زندگی میں اور صحابہ کی زندگی میں ہمیں کوئی ایسا طور طریقہ نظر نہیں آتا۔ یہ میری سپیچ کا ایسا نہیں تھی بات، لیکن یہ دنیا کے معاملات دیکھ کر میں عرض کر رہا ہوں کہ مسلمان کی جان محفوظ نہیں ہے، مسلمان بچوں کی جان کشمیر، فلسطین میں، برما میں محفوظ نہیں ہے، لیکن اربوں روپے کے محلات، اربوں روپے کی ان کی ریفریشمنٹ کے سارے انتظام یہ ساری دنیا کر رہی ہے، تو اسلام کس جگہ پہ کھڑا ہے؟ اس لیے یہ خیر منائیں میں اور آپ اپنی کتنا عرصہ باقی ہے، زندگی کتنی باقی ہے اور انسانوں کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی انسان درخت اگاتا ہے، اس سے انسان کھاتا ہے یا اس سے کوئی جانور اور پرندہ کھاتا ہے، تو یہ بھی گویا کہ اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ میں اپنی بیتی آپ کو عرض کر دوں، میرے والد صاحب جب زمینداری کرتے تھے وہ کہتے تھے ہمارے علاقے میں جو سور اور خنزیر ہیں یہ زیادہ ہوتے تھے جنگلوں میں، جنگلی، تو والد صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد صاحب سے ایک اذن سیکھا تھا کہ آپ کچھ پڑھ کے اپنی جو زمین ہے اس کے ارد گرد آپ کوئی کڑا دے دیں کچھ پڑھ کے، تو کوئی جانور اور یہ چیزیں اس کو خراب نہیں کریں گی۔ گارڈلی اپنا مجھے والد صاحب بتاتے ہیں، فرماتے ہیں میں نے ایسا کر دیا، اس سال اتنی شدید برف باری ہوئی کہ ایک تیلا اور تنکا بھی فصل کا باقی نہیں بچا، کیونکہ آپ نے لوگوں کے لیے، جانوروں کے لیے یہ دروازے بند کیے، اللہ نے آپ کے لیے بند کر دی۔ اس لیے یہ چیزیں اللہ کے سپرد ہوتی ہیں، بچے بھی اللہ کے سپرد ہیں، بچیاں بھی اللہ کے سپرد ہیں، انسان بھی اللہ کے سپرد ہے۔ میں اور آپ کتنی اس کی پروٹیکشن کی بات کر سکتے ہیں۔ اور پھر آج کے جمعے کی آخری حدیث مبارکہ سن لیں 6013۔ آپ نے پھر اس سارے سسٹم کو ایک ایبسٹریکٹ اور ایک کنکلوژن دیتے ہوئے آپ نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس کے اوپر رحم نہیں کیا جاتا۔ آپ آنکھ بند کر کے پورے معاشرے کو دیکھیں، میں اور آپ صرف مخلص ہیں اپنی ذات کے لیے، میں اور آپ مخلص ہیں صرف اپنے بچوں کے لیے، میں اور آپ مخلص ہیں صرف اپنی ذات کے لیے، جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم خود غرض لوگ ہو گئے اس معاشرے کے، ہمیں انسان بھول گئے، اللہ نے ہمیں پریشانیوں میں ڈال دیا، بیماریاں لگ گئیں، پریشانیاں لگ گئیں۔ تو معاملہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا دین سارے کا سارا خیر خائی کا نام ہے، جس کو اللہ کے نبی نے یوں بیان کیا الدین النصیحہ، الدین النصیحہ، دین کیا ہے؟ بولیں دین کیا ہے؟ نصیحت ہے، خیر خائی ہے۔ تو عرض کیا گیا حضور کس کے ساتھ خیر خائی؟ آپ نے فرمایا سب سے پہلے اللہ کے ساتھ خیر خائی۔ کس کے ساتھ خیر خائی؟ اللہ کے ساتھ خیر خائی، پھر اس کے رسولوں کے ساتھ خیر خائی، پھر اس کی آسمانی کتابوں کے ساتھ خیر خائی،
پھر تمہاری اپنے ذات کے ساتھ خیر خواہی، مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی، امراء کے ساتھ خیر خواہی اور عوام الناس کے ساتھ خیر خواہی، یہی سب سے بڑا دین ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ تو انشاءاللہ یہی موضوع مزید کتاب الآداب کا جاری رہے گا۔ اللہ ہم سب کے اوپر اپنا فضل فرمائے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔